السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اقل اسلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو ایک ایسے صندوق کے بارے میں بتانے والا ہوں جو صندوق اپنے اندر بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں اور بڑی نعمتیں رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ اس میں آگے میں آپ کو پوری ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اس کے اندر کیا کیا خاص باتیں تھی، تو بنے رہے ہمارے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، سائڈ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میرے پیارے اقل اسلام کے پیارے دیوانوں، تابوت سکینہ یہ ایک صندوق ہے جو شمشاد کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آخر تک اس کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کو میراث میں ملا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ صندوق آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر اپنی قیمتی چیزیں اور اپنی تورات شریف کو رکھا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت یہ ان کی اولاد کو مل گیا بنی اسرائیل میں۔ تو بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اس کی بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں لوٹا اس صندوق کی، جس کا نام تھا تابوت سکینہ۔ جب کبھی کفار سے ان کی جنگ ہوتی بنی اسرائیل کی، تو اگر وہ کافروں کا لشکر دیکھ کر اگر یہ ڈرتے ہوتے تو یہ کیا کرتے اپنے آگے تابوت سکینہ کو رکھ دیتے۔ جیسے ہی تابوت سکینہ کو یہ رکھتے تو ان کے دل پر اللہ سکینہ نازل فرما دیتا اور ان کو سکون کی دولت مل جاتی۔ اگر کسی کا دل لشکر کو دیکھ کر ڈرتا ہوتا، زور زور سے دھک 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 کرتا ہوتا، تو جب تابوت سکینہ کو سامنے رکھ دیا جاتا تو وہ دھک دھک ہونے والے دل، اللہ اکبر، ان کی طاقت یہ ہو جاتی کہ وہ پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور پھر آسمان سے آوازیں آتی، نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کے بعد یہ جیت جاتے۔ تو اس طرح یہ قوم اس کی برکتیں لوٹتی۔ اگر بنی اسرائیل میں کبھی اختلاف ہو جاتا تو تابوت سکینہ سے فیصلہ کرواتے، اور جو حق ہوتا اس کے حق میں تابوت سکینہ فیصلہ کر دیتا۔ تو یہ صندوق تھی تابوت سکینہ۔ بنی اسرائیل بڑی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اچھے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، لیکن یہ قوم عیش پرست ہو گئی۔ یہ قوم کے اندر گناہ نافذ ہو گیا، گناہ کرنے لگی یہ قوم، طرح طرح کے گناہ بنی اسرائیلی کرنے لگے، طرح طرح کے گناہ ان کے اندر ملوث ہو گئے۔ یہ ہر زیادہ وقت جو تو گناہ کو دینے لگ گئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب یہ گنہگار ہو گئے، اللہ اکبر، اس کے بعد یہ قوم ایسی تھی کہ اگر کافروں کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تو اللہ رب العزت ان کو فتح حاصل کروا دیتا تھا، لیکن اللہ اکبر یہ قوم کے اندر گناہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کرا کہ ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کر ڈالا، ان کو مار ڈالا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور تابوت سکینہ جو صندوق تھا اس کو یہ لوگ لے کر کے چلے گئے۔ لے کر جانے کے بعد انہوں نے اس صندوق کو نجاستوں کے پاس اور جو تو کوڑے کرکٹ کے اندر پھینک دیا۔ انہوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو انہوں نے تابوت سکینہ کی جب بے ادبی کی تو اللہ نے قوم عمالقہ کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ ایسا عذاب نازل کیا کہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر جو ہے تو ان کو ملوث کر دیا۔ ان کے اوپر طرح طرح کی بیماریوں کو اللہ نے نازل کر دیا، یہاں تک کہ بیماری کی وجہ سے 5 ان کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ جو ہے تو سناٹا چھا گیا 5 شہروں کے اندر۔ جو ہے تو قوم عمالقہ کو پتا چلا کہ بات کیا ہوئی تو انہوں نے غور و فکر کیا۔ ان کو پتا چلا کہ ہم نے تابوت سکینہ کو نجاست کے اندر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے تابوت سکینہ کو نجاست والی جگہ سے اٹھایا، بیل گاڑی کے اوپر تابوت سکینہ کو لاد دیا، رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا، اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو حکم دیا کہ جا اور تابوت سکینہ کو، اس وقت جو ان کے نبی تھے ان کا نام تھا حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے اللہ رب العزت نے جو ہے تو فرشتوں کو حکم دیا وہ جو ہے تو تابوت سکینہ کو اٹھاؤ، اور اٹھا کر کے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس
اس وقت بھیجا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو وہاں کا بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے شرط رکھ دی کہ اگر ہمارے پاس تابوت سکینہ آ جاتا ہے، وہ صندوق آ جاتی ہے، تو ہم اس طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ اللہ اکبر! تو اللہ رب العزت نے اسی وقت تابوت سکینہ کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ چلا گیا، انہوں نے طالوت کو بادشاہ مان لیا، اور اس کے بعد ان کے پاس اللہ کی وہ نعمت جو ہے تو تابوت سکینہ آ گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں اس کا یوں ذکر فرماتا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَهُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے دلوں کا چین رکھا ہے، اور کچھ پرانی چیزیں ہیں اس میں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اور اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح میرے رب نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس واقعے سے ہمیں پتا چلا بنی اسرائیل کے پاس بڑی بڑی نعمتیں تھیں، بڑی بڑی رحمتیں تھیں۔ تابوت سکینہ کی شکل میں اللہ نے ان پر تابوت سکینہ نازل فرمایا، اور اس کی برکت سے اللہ نے انہیں اطمینان کی دولت، سکون کی دولت اور چین کی دولت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تابوت سکینہ سے انہوں نے بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں لوٹی۔ اگر اختلاف ہو جاتا تو تابوت سکینہ سے وہ فیصلہ کروا لیتے، اگر جنگ میں ڈر جاتے تو تابوت سکینہ کے ذریعے وہ سکون اور اطمینان کی دولت اور فتح و نصرت پا لیتے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ قوم بڑی اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان قوم والوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! گناہ اور گناہ کرنا جب انہوں نے شروع کر دیا تو اللہ نے ان کے پاس سے تابوت سکینہ جیسی بڑی دولت کو چھین لیا۔ اللہ اکبر! بہت دن تک تابوت سکینہ سے وہ محروم رہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے پاس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، بڑی بڑی برکتوں کو چھین لیتا ہے اور اس کی رحمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے بچیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت تمہیں واپس بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گا، اور جو ہماری پہلے دولت ہمارے پاس تھی وہ دولت بھی ہمیں مل جائے گی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس تابوت سکینہ میں کیا تھا میں آپ کو بتاؤں؟ اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ کی جوتیاں اور تورات کے چند ٹکڑے اس کے اندر تھے، حضرت ہارون کا امامہ اس میں تھا، حضرت سلیمان کی انگوٹی، اور جو پہلے نبی آ چکے تھے ان کے لباس وغیرہ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بزرگان دین کے، اللہ والوں کے تبرکات کو رکھنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو اس کو شرک اور بدعت کہہ کر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس وہ نعمت تھی، تابوت سکینہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بزرگان دین کے تبرکات کے فیوز سے مالا مال ہونا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ باعث ثواب ہے۔ وہ تو لباس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تبرکات کے ذریعے دعا مانگتے تھے، تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو اولیاء کرام کے آستانے پر جاتے ہیں، وہاں پر ان کے لباس نہیں ہے، وہاں پہ ان کا امامہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی جوتیاں نہیں ہے، بلکہ وہاں تو وہ خود آرام کر رہے ہیں۔ اگر لباس کے وسیلے سے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے تو آستانے پر جہاں ان کا جسم موجود ہے اس کے وسیلے سے اللہ دعا کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تابوت سکینہ ایک صندوق تھا۔ تو میرے پیارے آقا السلام کے پیارے دیوانوں سے کچھ باتیں جو تھے آپ کو بتانی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، نیچے آ کے کمنٹ کر دینا، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔